مصنوعات کی قیمتوں میں ریکارڈ 25 روپے 58 پیسے تک بڑھا دیا ہے، جس کے بعد ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمت سینچری کراس کر چکی ہے۔ وفاقی حکومت نے آئندہ ماہ جولائی کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت میں 25 روپے 58 پیسے فی لیٹر اضافے کے بعد 100 روپے 10 پیسے ہو چکی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 21 روپے 31 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد نئی قیمت 101 روپے 46 پیسے ہو چکی ہے۔ مٹی کا تیل بھی 23 روپے 50 پیسے مہنگا ہو گیا، جس کے بعد مٹی کی تیل کی نئی قیمت 59 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ دوسری جانب لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 17 روپے 84 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد لائٹ ڈیزل کی نئی قیمت 55 روپے 98 پیسے تک جا پہنچی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق فوری طور پہ کر دیا گیا تھا۔ آگے بڑھے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ کے حساب سے پاکستان میں پیٹرول اب بھی سستا ہے۔ بنگلہ دیش، بھارت اور دیگر ممالک میں قیمت زیادہ ہیں، اتار اور چڑھاؤ کے مطابق ہی چلنا پڑتا ہے۔ وفاقی وزیر عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انرجی مکس میں بہتری پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی کے مطابق طے ہوتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت میں 112% اضافہ ہوا۔ عالمی مارکیٹ کے حساب سے تیل کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ جنوری میں پیٹرول کی قیمت 116 روپے 70 پیسے تھی۔ پیٹرول کی قیمت جنوری کے مقابلے میں 17 روپے فی لیٹر کم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم قیمتوں میں ملکی تاریخ کا بلند ترین 33% اضافہ دراصل چینی سکینڈل پارٹ 2 ہے۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یہ اضافہ اس وقت کیا گیا جب ملک میں پیٹرول کی قلت تھی۔ حکومتی سرپرستی میں چینی کے بعد پیٹرول مافیا کو عوام کو لوٹنے کا لائسنس دیا گیا۔ چینی کے بعد پیٹرول مافیا جیت گیا اور عوام ہار گئی۔ لیگی صدر کا کہنا تھا کہ یہ حکومت مافیاز کی سب سے بڑی حمایتی ثابت ہوئی ہے۔ پیٹرول کے معاملے پر بھی چینی چوری والی واردات دہرائی گئی ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے قوم کے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا ہے۔ 75 روپے قیمت کی تو پیٹرول مارکیٹ سے غائب ہو گئی، کوئی خریدار نہ سکا۔ شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ عمران نیازی کے قوم کی بہتری اور احساس کے دعوے کھوکھلے ثابت ہو رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے کو مسترد کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کا مزید کہنا تھا کہ عوام کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈال کر عمران خان نااہلی کی وجہ سے ڈوبتی معیشت کو سہارا نہیں دے سکتے۔ پیٹرول سستا کروا کے ذخیرہ کروایا گیا اور پھر مہنگا کر کے عمران خان نے مافیاز کو فائدہ پہنچایا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سلیکٹڈ وزیراعظم کو عام آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ جب پیٹرول سستا کیا تو قلت پیدا کر دی گئی اور کم قیمتوں کے ثمرات بھی عوام تک نہ پہنچائے گئے۔ پیٹرول سستا ہونے سے کچھ سستا نہیں ہوا، مگر جب مہنگا ہوا تو مزید مہنگائی بڑھا دی گئی۔ کیا یہ ہے نیا پاکستان؟ بولیٹن میں آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف آج پارلیمان میں بھرپور احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے صدر شہباز شریف نے خواجہ آصف کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایات جاری کر دیں۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا بیان ہے کہ اپوزیشن مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی واپسی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ملکی تاریخ کے بلند ترین 33% اضافے کے خلاف تمام اپوزیشن جماعتیں احتجاج میں شامل ہوں گی۔ اپوزیشن نے حکومتی سرپرستی میں سرگرم چینی کے بعد پیٹرول مافیا کو پارلیمنٹ میں بے نقاب کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا کہ عوام کی مشکلات اور توقعات کے بھرپور طور پہ پارلیمان میں پیش کیا جائے گا۔ مریم اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے ایوان میں احتجاج کی حکمت عملی مرتب کر لی ہے۔
آپ کو بتائیں کہ شبلی فراز نے وضاحت کی کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ملک میں بھی قیمتیں بڑھانا پڑیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اب بھی ملک میں پیٹرول کی قیمت خطے سے کم ہے، دیگر ممالک کی نسبت اضافہ کم کیا گیا، عوام کی فلاح پہلی ترجیح ہے، ریلیف دینے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا وبا دنیا بھر کی معیشتوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی۔ قرارداد رکن پنجاب اسمبلی رابعہ فاروقی کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ وفاقی حکومت کے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ظالمانہ اقدام ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا کوئی جواز نہیں۔ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں۔ گزشتہ کئی روز سے ملک بھر میں عوام کا پیٹرول کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ قرارداد میں مطالبہ کیا گیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو فی الفور واپس لیا جائے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ عدالت نے درخواست منیر احمد ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ کابینہ کی منظوری کے بغیر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے قواعد و ضوابط کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ عدالت سے استدعا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ اب کچھ بات کریں کرونا کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,98,745 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایک ہی روز میں 74 افراد اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، جس کے باعث کل اموات 4,035 ہو چکی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3,138 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 72,880، سندھ میں 76,318، خیبر پختونخوا میں 24,943، بلوچستان میں 10,116، گلگت بلتستان میں 1,417، اسلام آباد میں 12,206، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,003 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کی اہم ملاقات ہوئی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ کاف ہماری اتحادی جماعت ہے، ساتھ لے کر چلیں گے۔ اپوزیشن نے کرونا سمیت ہر نازک موقع پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے، اس لیے اپوزیشن جماعتوں سے مایوسی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایوان کی کارکردگی احسن انداز میں چلانے پر اسپیکر پرویز الہی کو پارلیمنٹ کی خدمات کو خوب سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اسپیکر چودھری پرویز الہی نے ایوان کو متوازن انداز میں چلا کر نئی مثال قائم کی ہے۔ پرویز الہی کی پارلیمانی خدمات قابل تحسین ہے۔ چودھری پرویز الہی کا مزید کہنا تھا کہ حکومت پنجاب نے موجودہ شکل معاشی حالات میں بہتر اور متوازن بجٹ پیش کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سکھ کمیونٹی کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر سہولت کاری کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہوئے پاکستان نے 29 جون سے کرتارپور راہداری کھولنے کا عندیہ دے دیا۔ شاہ محمود قریشی کا ٹویٹ ہے، ان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں عبادت گاہیں کھولی جا رہی ہیں، 29 جون سے کرتارپور راہداری کھولنے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق کووڈ کے حوالے سے کھولنے کا فیصلہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی کے موقع پہ سکھ یاتریوں کی سہولت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت سے کیا گیا ہے کہ 29 جون سے گردوارہ کرتارپور راہداری کھولا جائے گا۔ FATF کی گرے لسٹ کے حوالے سے پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ اور میڈیا رپورٹس کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ FATF رکن ممالک بھارت کی جھوٹی مہم کا
نوٹس لیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عائشہ فاروقی نے مزید کہا کہ پاکستان نے جون میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں رپورٹ پیش کرنے کی تیاری کی ہوئی ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کے باعث اپریل میں FATF نے 4 ماہ کے لیے مدت بڑھا دی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ 24 جون کو FATF کے ویڈیو لنک اجلاس میں پاکستان کا معاملہ زیر غور نہیں آیا۔ فروری کے اجلاس کے فیصلے تاحال برقرار ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ نجی اسکولوں کی طرف سے تعلیمی ادارے کھولنے کا بہت دباؤ ہے، تاہم اس بارے میں فیصلہ 2 جولائی کو کیا جائے گا۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ ملک بھر میں تمام بچوں کو پاس کر دیا گیا اور یہ فیصلہ بین الصوبائی کانفرنس میں کیا تھا۔ اس کی راہ میں کچھ قانونی مسائل کہیں کہیں آڑے آ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم نے سرکاری سکولز کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ 2 جولائی کو بین الصوبائی وزیر تعلیم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے جس میں تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کریں گے۔ شفقت محمود نے بتایا کہ نجی سکولز کی جانب سے تعلیمی ادارے کھولنے کا بہت دباؤ ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں۔ ہم یہاں کریں گے سب کے کرش کو کراش۔ ہم نے ٹکٹکی لگا لی، نہیں بچ سکیں گے اب آپ۔ ٹکٹکی کا ہے آپ کو انتظار اور آ رہی ہے آپ کے پاس بہت جلد۔